بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ایزی پبلشر کی جانب سے خوش آمدید۔ تو پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خوب مزے میں ہوں گے۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں، سب لوگ مزے کر رہے ہوں گے۔ لیکن پیارے بچوں، گرمیوں میں چھٹیوں میں مزے کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے چھٹیوں کا کام بھی کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس ہے چھٹیوں کا کام، جماعت سوئم مضمون اردو۔ یہاں پر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے۔ جو آپ کا چھٹیوں کا کام کا سب سے پہلا صفحہ ہے، اس پر آپ کا نام آئے گا، جماعت کا نام آئے گا، آپ کا نام آئے گا اور اسکول کا نام آئے گا کہ آپ کون سی جماعت میں پڑھتے ہیں، آپ کا کیا نام ہے اور آپ کے اسکول کا کیا نام ہے۔ صفحہ نمبر ہمارے پاس ہے 1 تا 5۔ حمد باری تعالیٰ، نظم میں موجود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فہرست بنائیے۔ آپ نے جب یہ نظم ہم پڑھیں گے، ذہن میں رکھنا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کن کن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو چلیے نظم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کی صدا کہتی ہے سب سے برملا، تیرا خدا میرا خدا سب کا خدا سب سے بڑا۔ سورج ستارے آسماں، یہ چاندنی یہ کہکشاں، چشمے پہاڑ اور وادیاں، دریا سمندر ندیاں، جنگل یہ صحرا گلستاں، حور اور فرشتے انس و جاں، یہ گائیں بھینسیں بکریاں، پھل پھول اور یہ کھیتیاں، برسات ٹھنڈی سردیاں، پتجھڑ بہاریں گرمیاں، بادل یہ ساون کی گھٹا، بارش دھنک ٹھنڈی ہوا، اس نے ہے سب پیدا کیا، سب کچھ ہمیں اسی نے دیا، ہر لب پہ ہے اس کی ثنا، کہتی ہے شے برملا، تیرا خدا میرا خدا سب کا خدا سب سے بڑا۔ نظم میں موجود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فہرست بنائیے۔ تو پیارے بچوں، جو نظم ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی گئی ہے، آپ کو یاد ہوگا ان میں کن کن چیزوں کا ذکر تھا۔ تو آئیے یہاں پر دیکھتے ہیں۔ ان میں تھا سورج، چاند، ستارے، بادل، بارش، دھنک، ہوا، پتجھڑ، سردیاں، پھر فرشتے، حوریں، انسان، پھل پھول، کھیتیاں، اسی طرح اور بہت سی چیزوں کا ذکر ہے جو آپ نے یہاں پر لکھنا ہے، جو آپ کے ذہن میں آتی جائیں گی۔ زیادہ ذیل الفاظ کے توڑ لکھیے۔ آپ نے ان کے توڑ کرنے ہیں۔ جیسے یہاں ہے کلہاڑی، آپ نے لکھنا ہے کاف لام ہے الف رے اور چھوٹی ہے۔ احسان، الف ہے سین الف نون احسان۔ ہمدرد، ہے میم دال رے دال ہم درد۔ دنیا، دال نون یہ الف دنیا۔ بغض، بے غائن زواد بغض۔ شرارتی، شین رے الف رے تے چھوٹی یہ شرارتی۔ زمین، زے میم یہ نون زمین۔ شفقت، شین فے کاف تے شفقت۔ فضول، فے زواد واو لام فضول۔ آنکھیں، الف مدہ نون کاف ہے یہ نون نون غنہ لکھیں گے آپ یہاں پہ آنکھیں۔ خوشبو، خے واو شین بے واو خوشبو۔ بازار، بے الف زے الف رے بازار۔ جگہوں، جیم گاف ہے واو نون غنہ جگہوں۔ ترغیب، تے رے غائن یہ بے ترغیب۔ دیے گئے الفاظ کے مترادف لکھیے۔ مترادف ہوتا ہے اس جیسے الفاظ، جیسے صدا، صدا کا مترادف ہوگا آواز۔ شمس، سورج۔ دکھ، سکھ۔ صحرا، ریگستان۔ گلستان، باغ۔ چمن، اس کا بھی ہوگا باغ۔ دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیے۔ متضاد ہوتے ہیں ان الفاظ کے الٹ، جیسے صبح، شام، زمین، آسمان، دن، رات، حق، باطل، غریب، امیر، ٹھنڈا، گرم۔ دیے گئے واحد الفاظ کے جمع بنا کر جملے مکمل کیجیے۔ آپ کو یہاں پر ایک لفظ دیے گئے ہیں، آپ نے ان سے جملے مکمل کرنے ہیں۔ جیسے ہمیشہ ڈیش کی دعا لینی چاہیے، ہمیشہ بزرگوں کی یا خاتون کی دعا لینی چاہیے۔ سبحان اللہ اپنے ابو جان کے ساتھ منڈی پہنچا، سبحان اپنے ابو جان کے ساتھ ڈیش کی منڈی پہنچا، کہاں پہنچا؟ جانوروں کی منڈی پہنچا۔ ہمیں ڈیش کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے۔ ڈیش کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے، دوستوں کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے۔ دیے گئے واحد اور جمع کی مدد سے جملے مکمل کیجیے۔ آپ کو یہ ورڈز دیے گئے ہیں، لفظ دیے گئے ہیں، آپ نے ان کی مدد سے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ جیسے ارشد کی ایک ڈیش بیمار اور باقی ڈیش صحت مند ہیں۔
ارشد کی ایک مرغی بیمار اور باقی مرغیاں صحت مند ہیں۔ بھائی ایک ٹافی تم لے لو اور باقی ٹافیاں ڈبے میں رکھ دو۔ رابعہ نے نئے جوتے خریدے مگر اس کا ایک جوتا کھو گیا۔ سارے ڈیش ٹوٹ گئے، سارے پیالے گر کر ٹوٹ گئے، صرف ایک پیالہ باقی بچا ہے۔ ذیل میں دیے گئے الفاظ میں سے درست املا کے گرد دائرہ لگائیے۔ اب یہاں پہ اختلاف اور اختلاف، اب تے والا اختلاف صحیح ہے یا توئیں والا، تو تے والا صحیح ہے، اس کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ پھر ہے بستر سواد کے ساتھ اور بستر سین کے ساتھ، سین والا صحیح ہے، اس کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ ثبوت سے والا صحیح ہے یا سین والا، تو ثبوت سے والا صحیح ہے، سے کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ قسم کاف والا، کش والا یا کاف نقطوں والا، تو قسم نقطوں والا صحیح ہے۔ قید اسی طرح نقطوں والا قید صحیح ہے یا کاف کش والا، تو قید نقطوں والا صحیح ہے، آپ اس کے گرد دائرے لگائیں گے۔ آزاد زے والا صحیح ہے یا زال والا، تو آزاد زے والا صحیح ہے، آپ اس کے گرد دائرہ لگاؤ گے۔ مؤنث اسمہ کے مذکر لکھ کر جملے مکمل کیجیے۔ جیسے مثال انہوں نے دی ہوئی ہے، آج دھوبی اور دھوبن کپڑے دھوئیں گے۔ اسی طرح ہم نے لکھنا ہے، استاد اور استانی نے طلبہ کو سبق پڑھایا، خادم اور خادمہ مل کر گھر کی صفائی کریں گے۔ درزی اور درزن نے کپڑے سلائی کر لیے ہیں۔ بادشاہ نے اپنی کنیز اور کنیزوں کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔ دیے گئے کالم درست مذکر مؤنث لگا کر مکمل کیجیے۔ دیکھیں یہاں پر دیا گیا ہے بھتیجا، تو اس کا آئے گا بھتیجی، پھوپھی، پھوپھا، نواسا، نواسی، بیل، گائیں، ہاتھی، ہتنی، نانا، نانی، دادا، دادی، باپ، ماں، بھائی اور بہن۔ اس طرح آگے بڑھتے ہیں، گدھا، گدھی، پوتا، پوتی، چڑا، چڑیا، گھوڑا، گھوڑی، نوکر، نوکرانی، چچا، چچی، درزی، درزن، لڑکا، لڑکی، استاد اور استانی۔ پیارے بچوں، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔